جہاں ڈاکوؤں کے سردار توبہ کی توفیق پائی، ولیوں کے سردار ہوئے، فضیل بن عیاض ڈٹے ہوئے ہیں، جہاں قبیلے قریش اور ہاشم کی مقدس شخصیات آرام کر رہی ہیں، وہیں پر حضور نے کہا کہ میری بیوی خدیجہ کی قبر کھود، تو یہیں پر قبر کھود رہے تھے، حضور واپس آ گئے اور اپنی بیوی خدیجہ کے قریب بیٹھے تھے، بچیاں رو رہی تھیں، صبح کا وقت تھا، میرے آقا فرماتے ہیں ہے کوئی جو میری خدیجہ کو نہلا دے، اے میری خاندان کی عورتوں میرا ساتھ دو، میری خدیجہ کو غسل دے دو، میری خدیجہ کو اچھے کپڑے پہنانا ہے کفن کے۔ اتنا کہا تو قریب میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اے آقا کریم وہ امی خدیجہ کی قبر کھودی جا چکی ہے۔ حضور نے فرمایا آپ خدیجہ کو غسل دیں، میں خدیجہ کی قبر دیکھ کر کے آتا ہوں۔ حضور کے دل میں ایک شوہر تھے، بیوی کی محبت کتنی تھی، آپ اس قبرستان میں آئے جسے جنت المعلا کہتے ہیں، اس قبرستان میں میرے آقا تشریف لائے، فرمایا کہاں ہے میری بیوی خدیجہ کی قبر؟ لوگوں نے کہا یہ قبر ہے آپ کی بیوی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپل شریف اتاری، نالین شریف اتاری، اور اتارنے کے بعد میرے آقا نے اپنے کپڑوں کو ترتیب سے سجایا۔ آپ کو یقین کرنا پڑے گا، پیر کرم شاہ ازہری نے لکھا ہے حضور اپنی بیوی کی قبر میں اندر جا کے لیٹ گئے، اپنی بیوی کی قبر میں حضور جا کے لیٹ گئے، بہت دیر تک لیٹے رہے، آنکھ سے آنسو گرتے رہے، باہر نکلے تو نالین شریف چپل شریف پہنی، بولے چلو اب خدیجہ کو لے کے آتے ہیں۔ تو غلاموں نے کہا حضور ایک شوہر اپنی بیوی کی قبر میں اکیلے لیٹا تھا اور آپ اپنی خدیجہ کیوں بیس کیا ہے؟ میرے آقا نے رو کے فرمایا کہ اب میں نے خدیجہ کی قبر میں تھوڑی دیر خود کو آرام کے لیے لٹا دیا تھا، اس وجہ سے میری خدیجہ کو اس قبر میں ڈر نہیں لگے گا، میرے جسم سے مانوس ہے میری خدیجہ، میرے جسم کی بھینی بھینی خوشبو وہ فرحت و انبساط کی لہروں میں غرق ہوتی رہے گی، میری بیوی خدیجہ کو ڈر نہیں لگے گا۔ حضور واپس آئے، جنازہ اٹھایا گیا، حضور کی بیٹیاں روئیں، زینب روئی، ام کلثوم روئی، رقیہ روئی، مختومہ فاطمہ کی حالت دیگر کو تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ حضور تسلی پہ تسلی دیتے تھے، اور میرے آقا اپنی بیوی خدیجہ کی نعش مبارکہ کو لے کر کے آئے، تدفین عمل میں آ گئی۔ حضور کی 4 بیٹیاں گھر میں تھیں۔ اس وقت کیا ہوتا تھا، آپ کو آج پکے پکائے پھل مل جاتے ہیں، اچھی قسم کی مٹھائیاں مل جاتی ہیں، گرم گرم چائے مل جاتی ہے، ٹوٹ بسکٹ، آپ جو چاہیں جس وقت چاہیں آپ اپنے گھر میں، گھر کے بازاروں سے موبائل میں دیکھ کر کے کھانے بنوا سکتے ہیں، گرم گرم کھانے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نہیں تھا، دن بھر حضور پتھر کھاتے تھے، دشمن گالیاں دیتے تھے، اور میرے آقا زخمی ہو کر جب شام کو اپنے گھر میں آتے تھے تو حضور اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا کے کھلاتے تھے۔ آج برا نہ ماننا، اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، آپ کی بات میری بات دونوں ایک ہے۔ ان علماء کو چھوڑ دو، ہم اپنے آپ کو آپ کے قبیلے میں کرتے ہیں۔ اگر روٹیاں ٹھنڈی کوئی 4 سال کی بیٹی لے کے آتی ہے نا تو ہم اپنے بچی کے چہرے پہ تماچے مارتے ہیں۔ چاول گرم نہیں ہوتا تو اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، پلیٹیں توڑ دیتے ہیں۔ روٹی ٹھنڈی ہو تو ہماری گالی دیکھیں۔ کسی شادی میں چلے گئے تو اگر تھوڑی دیر ہو گئی بوٹی آنے میں تو سیلفی لے کر کے اس کو بھیجے گا، سالے کے ہاں کمینے کے ہاں جب نہیں تھا کھلانے کے لیے تو مجھے دعوت کیوں دی؟ اس طریقے سے کسی کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ اے لوگوں اگر پردہ ڈال دیا ہوتا تو اللہ تمہارے بھی گناہوں پر پردہ ڈال دیتا۔ سوچو تمہارے اندر صفت ستاری کب آئے گی؟ دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرتے ہو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں مت رہو۔ اگر کسی نے کھانا نہیں کھلایا آپ کو، آپ اس کے دعوت میں گئے تھے، اسے چھپا لو۔ کوئی پوچھے کھانا ملا تو صوفیہ کہتے ہیں کھانا ہے کہ جواب دینے سے پہلے اپنے دانتوں میں خلال کرنے لگو۔ کوئی پوچھے کھانا ملا تو اس سے پہلے کہ تم کو بولنا پڑے کھانا نہیں ملا یار یہ غلط ہو جائے گا، اور کہو کہ کھانا مل گیا پیٹ بھرا ہوا ہے تو یہ بھی جھوٹ ہو جائے گا۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہیں جاؤ اگر کھانا نہ ملے تو کم سے کم کوئی پوچھے کھانا کھا لیا تو چپ چاپ اس کے جواب دینے سے پہلے اپنے دانتوں سے نکلے خلال کیا کرو تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ پیٹ بھر کھا کے آیا۔ لیکن ہائے افسوس کہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے۔ معلوم ہے حضور اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا بناتے ہیں۔ کوئی ہے؟ علماء کرام سے معافی چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں آج تک میں نے کبھی اپنی بیٹی کو کھانا نہیں کھلایا۔ بیوی سو رہی تھی، میں نے لات مار کے اسے جگایا، کمینی کہیں کی میں جل سے جلوس سے آ رہا ہوں، یہ ہمارا مزاج ہو گئے۔ 4 پیسے کیا کما لیتے ہیں، بیوی پر جو صنف نازو کے دھوس جماتے ہیں، اپنی بچیوں کے سامنے بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں لوگ۔ کیا ذہن ہے، اللہ معاف فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا بناتے تھے۔ ایک دن کہتے ہیں میرے آقا میں گھر پہ گیا، چیف جسٹس آف لاہور اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نہیں معافی چاہتا، میرے بڑے بھائی اسیر غوث اعظم عاشق غوث اعظم محترم ضیاء یزدانی صاحب تشریف لائیں۔
میں بصر الچشم ان کا استقبال کرتا ہوں. میں نے ان کا نام لیا ادب سے. ان کے والد صاحب میرے والد صاحب جیسے ہیں، قاری معظم علی شاہ صاحب قبلہ. ان کے بھائیوں سے میرا گہرا تعلق ہے. ان کا پورا گھر غوث پاک کا فقیر ہے ماشاءاللہ. اچھا نہیں لگ رہا، ادب کے خلاف ہے. حضور کی نعت پڑھتے ہیں، بڑے درجے بڑے مرتبے کے مالک ہیں. مجاہد بھائی بٹھائیں. ذرا کوئی ہے جو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے چپکے سے بول دے حق حسین مولا حسین. پیر کرم شاہ آذری نے اپنی کتاب میں لکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بولنا نہیں آپ کو، زور سے جانا بھی نہیں، بس بیٹھے رہیں. مجھے لگے کہ بالکل تیرتی ہوئی فضا ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کا دل سن رہا ہے. زیادہ ہنگامہ نہیں، بہت انرجی بچا کے رکھیں. شورائے نعت آئیں گے، شورائے منقبت آئیں گے، علامہ مصور بھائی آئیں گے تو استعمال کیجئے گا. پھر ان کے ساتھ ان شہروں کا سفر کیجئے گا جن شہروں کا نام ان کے شہر میں وارد رہے، موجود رہے، اتصال کا شرف پائے. سنیں میرے آقا رات رات بھر اپنی بچیوں کی محبتوں کے ساتھ سائے میں رہتے تھے، اپنی بچیوں کو ٹوٹنے نہیں دیتے تھے. جب میرے آقا رات کے حصے میں گھر آتے تو حضور زخمی ہوتے تھے، اپنے خون آلود لباس کو دھلتے تھے. اس کے بعد حضور اپنی بچیوں کے لیے کھانا بناتے تھے. میرے آقا فرماتے ایک دن میں اپنے گھر میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میری چاروں بچیاں مجھ سے لپٹ کے رو رہی ہیں. فاطمہ لپٹ کے روتی، بابا جان غضب ہو گیا. رقیہ ام کلثوم زینب روئی. میں نے کہا بیٹیوں کیا بات ہے، سنیں آپ، اگر دل پتھر کا نہیں تو سن لیں اسے. اللہ اکبر. حضور فرماتے کیا ہوا میری بیٹی؟ تو حضور کی بیٹیاں رو کے بولی بابا جان آپ بڑی مشقتوں میں آتے ہیں، زخمی ہو کر کے آتے ہیں، دل ٹوٹا رہتا ہے آپ کا، مکے والوں کی گالیاں سن کے آتے ہیں، راتوں کو اپنے آپ کو ڈھارس دے کر کے تسلی دے کر کے ہمارے لیے کھانا بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے فاطمہ کو کھانا کھلاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے. بابا جان آج ہم بہنوں نے سوچا تھا اپنے ابو جان کے لیے پہلی مرتبہ کھانا بنائیں گے. کھانا بنانے کا طریقہ نہیں آتا تھا، لیکن ماں خدیجہ کو دیکھا تھا. آج امی خدیجہ کی وہ ٹیکنک، وہ آئین، وہ آرٹیکل یاد آ گیا. بس ساری بہنوں نے خوشی خوشی کھانا بنانے کا ارادہ کر لیا. کوئی لکڑیاں لے کے آئی، کوئی چاول، کوئی پتیلی، کوئی پنی، کوئی ڈھکن، کوئی چولہے کے پاس جمع ہو گئی چاروں بہنیں. حضور فرماتے پھر میری بیٹیوں کیا ہوا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں بڑے انہماک کے ساتھ میں، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ میں، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ میں چولہے پر آگ روشن کی گئی اور پتیلی رکھی گئی، کھانا گرم، کھانا پکنا شروع ہوا. ہم چاروں بہنیں ویسے ہی بیٹھے تھے جیسے چولہے کے پاس میری ماں خدیجہ بیٹھی کرتی تھی. ایک دوسرے کو دیکھ کر کے روتے بھی تھے اور ہنستے بھی تھے. کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں خدیجہ زندہ ہوتی تو آج یہ منظر دیکھ کر کے بہت خوش ہوتی. ہم بہنیں یہ باتیں کر رہے تھے. حضور فرماتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی جیسے ہی کھانا پک کے تیار ہو گیا اچانک کسی نے دروازے پہ لات ماری. دروازہ دونوں پلے کھلے. میں نے کہا کون ہے؟ آواز کہاں گیا تیرا باپ محمد؟ وہ مکے کے ٹپوری لوگ آگئے، وہ نوجوان، وہ باش قسم کے تھے، وہ آگئے. حکم کا بیٹا آگیا، ابو لہب کے بیٹے آگئے. میرے آقا کہتے پھر کیا ہوا؟ حضور کی بیٹیاں کہتی ہیں ابو جان وہ گالیاں دے رہے تھے اور ہم سہم گئے. ہم نازک ترین مزاج کی بچیاں ہیں اور ایسے لطیف نبی کی بیٹیاں ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. جس میں اطہر ہے لطیف ایسا کی سرکار میرے، بوسے حضرت جبریل سے جاگ اٹھتے ہیں. بابا فرید گنج شکر سے کسی نے پوچھا تھا حضور کے جسم کا سایہ تھا کہ نہیں تھا؟ آپ نے کہا نہیں تھا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے حضور کے جسم سے زیادہ لطیف اور نازک شے بنائی ہی نہیں.